أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم۔ موسموں کی تبدیلی کیسے وقوع پذیر ہوتی ہے؟ زندگی، صحت، تشخیص اور علاج کا اس سے کیسے تعلق ہے؟ دنیائی علم اور سائنس میں اس سے پہلے کوئی بھی موسموں کی تبدیلی کو ڈایاگرام کے ذریعے ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکا۔ امید ہے یہ ڈیمانسٹریشن آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ یہ دنیا ارض و سماوات تبدیلی کے ایک مسلسل سفر سے گزر رہی ہے۔ یا نہ کسی چیز کو دوام ہے اور نہ کسی چیز کو قرار ہے۔ یا وہ چیز بڑھ رہی ہے یا کم کر رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یا وہ عروج پر جا رہی ہے یا وہ زوال سے گزر رہی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ لیکن کائنات کا نظام اعتدال پر چل رہا ہے۔ یہ اعتدال کیسے قائم ہوتا ہے؟ ہر چیز آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں۔ ہر چیز کی پابندی اور آزادی مختلف ہے۔ مثلا درخت پر پابندی ہے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، زمین میں گڑا ہوا ہے لیکن اوپر بڑھنے پھولنے میں آزاد ہے۔ پانی پھیلنے میں آزاد ہے، بہہ کر کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن درخت کی طرح اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ آگ کے پاس اگر اختیار ہے تو اس کے ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہوں گی۔ ان آزادیوں اور پابندیوں کے ساتھ ترقی کرنی ہے۔ کاروبار میں آمدن بھی ہے، اخراجات بھی ہیں۔ کسی سے کچھ لینا ہے تو دینا بھی پڑے گا۔ حتمی جمع تفریق سے پتہ چلے گا کون فائدے میں رہا اور کون نقصان میں۔ ہر چیز متوازی چل رہی ہے۔ فطرت میں خلا موجود نہیں۔ ایک چیز اپنے مقام سے ہٹی، دوسری بڑھ کر اس مقام پر آ گئی۔ وہ حکمائے طب جنہوں نے طب کے قوانین مرتب کیے، ان کے علم کی وہ بصیرت تھی، مادہ کا سینہ چیر کر کیفیت تک پہنچ گئے، جیسے یہ خشکی ہے، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ تری ہے۔ زندگی اور کائنات کا نظام چار چیزوں آگ، ہوا، پانی اور مٹی پر قرار دے دیا۔ مخالفین اور نادان ان لفظوں اور ظاہری معنوں میں پھنس گئے، ان کی روح اور صحیح مطابق تک نہ پہنچ سکے اور نہ ان اصطلاحات کی اصل تک پہنچ سکے۔ یہ خشکی، یہ گرمی، یہ سردی اور یہ تری، چار چیزیں۔ پیلا رنگ آگ کا بحروپ ہے، گرمی کو ظاہر کرتا ہے۔ کالا رنگ مٹی کی کیفیات جو ہمیشہ ٹھنڈی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ نیلا رنگ تری یعنی رطوبت، پانی، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سرخ رنگ خشکی، ہوا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خشکی، یہ گرمی، یہ سردی اور یہ تری، یہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی کے بحروپ ہیں۔ اصل ایک عام آدمی جب ان اصطلاحات کو سنتا ہے تو آگ کو اس آگ کے مطابق سمجھتا ہے جو چولہے میں جل رہی ہوتی ہے، پانی کو اس پانی کے مطابق سمجھتا ہے جو ٹوٹی سے آ رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ طب کی کتابیں ان علوم سے بھری پڑی ہیں لیکن سب زبانی جمع خرچ ہے۔ نہ سمجھانے والے کو معلوم ہے میں کیا سمجھا رہا ہوں، نہ سمجھنے والے کو علم ہے میں کیا سمجھ رہا ہوں۔ ایک سادہ سی مثال ہے،
کسی نے کبھی سائیکل نہ دیکھا ہو، آپ اسے کیسے سمجھائیں گے سائیکل کیسا ہوتا ہے؟ آپ اسے سارا دن سمجھاتے رہیں ایسا ہینڈل ہوتا ہے، ایسی سیٹ ہوتی ہے، پیڈل ہوتے ہیں، چمٹے، پہیے، چین، گلاریاں، لیکن ایک لمحے کے لیے سائیکل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اس کو سارے دن کی مشق پائی سے بہتر سمجھا دے گا سائیکل کیسا ہوتا ہے۔ اس ڈائیگرام کو آپ سمجھ گئے تو آپ کو موسم بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے، دوران تشخیص آپ کو سمجھ آ جائے گی مریض کہاں کھڑا ہے اور اسے کہاں لے کر جانا ہے، راستہ اور طریقہ آپ کو معلوم ہے، آپ اسے صحیح گائیڈ کر سکیں گے، منزل پر اس نے پہنچنا ہے، شفا اس نے حاصل کرنی ہے۔ آپ نے ایمانداری اور پورے یقین کے ساتھ اسے سمجھا دیا۔ اگر وہ اپنی ذات سے مخلص ہے، بتائے ہوئے راستے پر چل کر منزل مقصود پر پہنچ جائے گا اور صحت حاصل کر لے گا۔ 4 کیفیات، ان میں 2 کے جوڑے ہیں اور دونوں متوازی چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ خشکی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا عروج ہے، یہاں سے یہ زوال میں آنی شروع ہوگی اور یہ زوال اس کا مسلسل یہاں تک ہے، یہاں سے پھر عروج میں آنی شروع ہوگی اور یہاں سے آ کر یہ سردی میں چینج ہونی شروع ہوگی۔ یہ سردی کا عروج ہے، یہاں سے اس کا زوال شروع ہوا اور زوال آتے آتے یہاں تک آ گیا، یہاں سے پھر اس کا عروج شروع ہوا اور یہ بدل کر دوبارہ پھر خشکی میں آ گئی۔ ان کے متوازی ایک اور جوڑا چل رہا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ گرمی ہے، یہ گرمی کا عروج، یہاں سے اس کا زوال شروع ہو گیا، یہ زوال یہاں سے یہاں تک مسلسل ہے، یہاں سے یہ پھر بڑھنی شروع ہوئی، یہاں پر آ کے یہ گرمی ختم ہو گئی اور دوبارہ یہ تری میں بدل گئی، یہاں سے تری بڑھنی شروع ہوئی، یہ اس کا عروج ہے، یہاں سے اس کا زوال ہے، یہ مسلسل زوال ہے اور یہاں سے یہ بڑھ کر یہاں آ کے ختم ہو گئی اور اس کو دوبارہ گرمی میں بدل گئی۔ آپ کو ہو سکتا ہے یہ سمجھ نہ آئے کہ یہاں سے جب یہ زوال میں آ رہی تھی تو یہاں سے پھر یہ عروج میں کیسے گئی۔ میری اس بات کو سمجھنے کے لیے پائلٹس اور وہ لوگ جو جہازوں کو سمجھتے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ جب کسی جہاز کے انجن بند ہو جائیں اور کسی طریقے سے اوپر نہ اٹھ رہا ہو تو پائلٹ اس جہاز کو ناک کی نوک پر زمین پر عموداً لے کے آتا ہے، کشش ثقل سے وہ جہاز ایک خاص رفتار پکڑ لیتا ہے، اس کے انجن کام نہیں کر رہے ہوتے اور اس ٹارک کی مدد سے وہ جہاز کو دوبارہ پھر اوپر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی بات یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتی ہے، جیسے بجھتا ہوا شعلہ ایک بار بھڑکتا ہے، اسی طرح اپنے آخری ٹنیور میں وہ جاتی ہوئی کیفیت ایک بار بھڑک کر اپنے آپ کو بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ اس کو توانائی نہیں مل رہی ہوتی وہ ختم ہو کے پھر دوسری میں چینج ہو جاتی ہے۔ زمین کے 2 پولز ہیں، ایک کو اپر پول اور ایک کو لوور پول کہتے ہیں۔ یہاں سے اوپر تک یہ سب اپر پول ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سب کا سب لوور پول ہے۔ جب 2 کیفیات کسی ایک پول میں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کی متبادل کیفیات دوسرے پول میں چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اپر پول میں یہ خشکی کی کیفیت ہے تو سردی کی کیفیت لوور پول میں ہوگی، اور جب گرمی کی کیفیت اپر پول میں ہے تو لوور پول میں تری کی کیفیت ہوگی۔ یہ نظام بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ہم ایشیا میں رہتے ہیں، ایشیا خط استوا ایکویٹر سے اپر پول میں ہے، یہاں یہ 2 کیفیات چل رہی ہوں گی۔ آسٹریلیا پاکستان کے مخالف لوور پول میں ہے، وہاں یہ کیفیات چل رہی ہوں گی۔ ایشیا میں سخت سردیاں دسمبر اور جنوری میں ہوتی ہیں اور آسٹریلیا میں سخت سردیاں جون اور جولائی میں ہوتی ہیں۔ یہ سارا نظام کس طرح چلتا ہے یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی پیدل چل رہا ہوتا ہے، اس کے 2 پاؤں ہیں،
ایک دایاں ایک بایاں۔ جب وہ دایاں پاؤں آگے بڑھاتا ہے تو بایاں پاؤں اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب آگے بڑھا کر وہ دایاں پاؤں رکھ دیتا ہے تو پھر وہ اپنا بایاں پاؤں اٹھا کر آگے بڑھاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دونوں متوازی چلتی ہیں، ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آتی، اپنے وقت کے ساتھ یہ بڑھتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ خشکی بڑی یہاں تک آ گئی، یہاں اس کا یہ میکسیمم ہے۔ جب یہ میکسیمم سے کم ہونی شروع ہوئی تو اس کے پرپینڈیکولر کو اگر ہم یہاں پر لے کے آئیں تو کیا پتہ لگا کہ اسی وقت جب یہ یہاں سے اس کا زوال شروع ہوا، اسی وقت گرمی کی پیدائش شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے یہ آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے یہ اوپر والی ختم ہوتی گئی۔ موسم ان دونوں کے جمع تفریق کے ساتھ متعین ہوگا۔ ادھر دیکھیں، یہاں سے ہمارے پاس ہر موسم کو دینے کے لیے یا ہر مزاج کو دینے کے لیے 2 ماہ ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ فروری ہے۔ فروری میں کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ خشکی بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ تری بھی ہے۔ خشکی اور تری دونوں آپس میں برابر نہیں رہ سکتی، ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہیں۔ نتیجے میں ہوا میں رطوبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، درختوں کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں، کسی پودے کی خوراک بن نہیں رہی ہوتی۔ اس کے برعکس جب یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، گرمی شروع ہوتی ہے، تو مجمد شدہ رطوبتیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خوراک کا دوران فصل میں شروع ہو جاتا ہے، اور کونپلیں اپنے آپ میں تڑپ محسوس کرتی ہیں اور نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہر ایک مزاج 2 کیفیات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ بھی یہاں دیکھیں، یہ اپریل آ گیا۔ اپریل میں اس خشکی کی وجہ سے ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس گرمی کی وجہ سے موسم میں حدت آ جاتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی فصلیں کھڑی ہوتی ہیں وہ دنوں میں ہی پک کر تیار ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ گرمی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ہواؤں کا زور جو خشکی کی وجہ سے تھا، وہ خشکی اپنا زور کم کرتی جاتی ہے، ہوائیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، گرمی اپنے عروج پر چلی جاتی ہے۔ جب یہ گرمی اپنے عروج پر پہنچ گئی، خشکی اپنے زوال پر آ گئی۔ یہاں تک سے یہ زوال شروع ہوا تھا لیکن پازیٹیو شکل میں تھا، یہاں سے اس کا زوال نیگیٹو میں چلا گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیں جیسے سورج صبح طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے سے پہلے ہی اس کی لائٹ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن صبح 10 بجے تک گرمی کی حدت ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پچھلے رات کی سردی کے ساتھ وہ اس کو دبا کر اس کی جگہ پہ اپنا نفاذ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، نتیجے کے طور پر وہ گرمی اس سردی کو ختم کرنے میں لگی رہتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن 10 بجے تک ہمیں وہ گرمی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، 12 بجے تک وہ اپنا زور نافذ کر دیتی ہے، ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج اپنے شباب پر آ گیا ہے۔ 12 بجے سے وہ سورج زوال کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جتنی وہ گرمی پھیلا چکا تھا اتنی گرمی کی وجہ سے ہمیں اس کا زوال محسوس نہیں ہوتا۔ ظہر کے بعد عصر تک اس کا زوال اس جگہ پر آ گیا جہاں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب سورج کی گرمی میں وہ پہلی والی شدت نہیں رہی۔ مغرب تک وہ واضح ہو جاتا ہے اور عشاء تک سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج زوال کا شکار ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی یہ کیفیات ہیں، چاہے خشکی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے تری ہو، ہر ایک کیفیت کے 2 عروج اور 2 زوال ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ اس کا پازیٹیو عروج ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا نیگیٹو عروج ہے۔ یہ نیگیٹو عروج مصنوعی ہے اور یہ پازیٹیو عروج
یہ اس کی اصل ہے کہ اس کو پیچھے سے فیڈنگ ہوئی، اس فیڈنگ کے ساتھ یہ مخالف سمت میں بڑھی، اور یہ جو پچھلے سے اپنا ٹارک لے کے آئی تھی اس ٹارک کے ساتھ ہی اس نے یہ سفر طے کیا۔ اس میں زور نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن وہ عہد شباب، وہ پچھلی رونقیں، ان کی کیفیات باقی تھیں۔ کوئی بھی قوم ہو یا ادارہ یا کوئی اور چیز، جب وہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو اس کی آخری چکا چوند کو دیکھنے پر ماہرین سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی زندگی، اس کی شان و شوکت کا چراغ بجھنے والا ہے، لیکن نادان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ دو جوڑے، خشکی اور سردی، اس کو آپ ایسے سمجھیں یہ جیسے آپ کا بایاں پاؤں ہے، یہ گرمی اور یہ تری، اس کو ایسے سمجھیں یہ آپ کا دایاں پاؤں ہے۔ حرکت دونوں باری باری کرتے ہیں، دونوں میں یہ ایک فٹ سٹیپ کا فرق ہے۔ جب یہ حرکت کرتا ہے، یہ سمجھنے کی خاطر ایسے ہم اسے سمجھ لیں کہ یہ پیچھے رہ گیا، جب یہ حرکت کرے گا پھر ہم یہ سمجھیں گے یہ پیچھے رہ گیا، لیکن ان کا سفر رکتا نہیں۔ جب ہم نے ایک پاؤں یہاں سے اٹھا کے یہاں پر رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسم میں یہ یہاں کھڑا ہو گیا، اس وقت اس کی جو توانائی تھی وہ نیگیٹو میں چلی گئی۔ جب یہاں تھا، یہاں سے اس کی توانائی آگے تھی، یہ کبھی بھی گھسٹ کے نہیں چلتے، یہ ہمیشہ گھوم کر آگے بڑھتے ہیں۔ پلٹ کر چلنا اور گھوم کر چلنا، اس کے فرق کو سمجھ لیں۔ جیسے آپ کا ہاتھ ہے، اگر آپ اس کو ایک دم پلٹ دیں گے تو موسم بھی بالکل ایک دم بدلیں گے، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ بتدریج ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا۔ دنیا گول ہے، گھوم رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر آ رہی ہے، یہ اس کا سینٹر پول ہے، یہ اس کے اندر سالڈ ہے، یہ اس کے ارد گرد پگھلا ہوا لوہا ہے۔ یہ ہر ایک چیز قدرت کا ایک عجیب عجوبہ ہے، جو ان کو سمجھ گیا اس کے لیے دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ سب سمجھنے آسان ہو گئے۔ ایک بار پھر سوچ لیں، سمجھ لیں، یہاں سے لے کر یہاں تک تضابیت کے اثرات یا خشکی کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں اور فضا میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک خشکی اور تضابیت کے اثرات جمع تو ہو رہے ہیں، لیکن وہ شدت ان میں نہیں رہتی، یہ استعمال بھی ہو رہے ہیں، بڑھ بھی رہے ہیں۔ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ اس کا یہاں سے یہاں تک، اس کا 0 سے 90 ہے، لیکن پچھلی کو اگر ہم دیکھیں تو 180 سے لے کر یہاں تک یہ 270 ڈگری تک یہ خشکی کے اثرات زوال کا شکار ہیں، اور یہ اس کے بھڑکنے کی آخری حد ہے، جہاں جا کے یہ اتنے زوال میں آ جاتی ہے کہ خشکی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی اور سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان دو کیفیات ایک ٹائم میں ایک دوسرے کے متوازی چلتی ہیں، جیسے یہ خشکی اور گرمی متوازی چل رہی ہے، ادھر سردی اور تری متوازی چل رہی ہے۔ جو ان موسموں کو سمجھ گیا، ہر ایک مزاج کے پاس 2 ماہ ہیں، وہ 2 ماہ کیسے اثر کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو ساتھ چلتے ہیں، اس کے لیے تفصیلی ویڈیو ہم انشاءاللہ علیحدہ بنائیں گے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ خشکی، اس کو ہم نے سرخ رنگ دیا ہے، خشکی کا مطلب ہے تضابیت، یہاں تک یہ جمع ہوئی اور یہاں سے لے کے یہاں تک زائل ہوئی۔ سیاہ رنگ آپ کی سردی کا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک سردی کے اثرات جمع ہوئے اور یہاں سے لے کر یہاں تک سردی کے اثرات ختم ہو گئے۔ سردی کے اثرات 1 سال کے 12 مہینوں میں 6 ماہ تک رہتے ہیں۔ جب یہ بڑھنا شروع ہوئی، شروع میں اس وقت گرمی کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے یہاں تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہونے دیا۔ یہاں سے یہاں تک اس کا کل عروج کا دور ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کم ہونا شروع ہوئی، لیکن ہم اپنے احساسات سے اسے معلوم نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن اصل میں اس کا زوال یہاں سے شروع ہو گیا تھا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک
یہ زوال کا شکار رہی، یہاں سے لے کر یہاں تک اسے ختم ہونے میں پچھلے ٹارک کے ساتھ یہ چلتی تو رہی، لیکن اس کا جیسے پیچھے سے کسی پنکھے کا یا کسی چیز کا سوئچ بند کر دیا جائے تو وہ اپنے پرانے ٹارک کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ اپنی توانائی کھوتے ہوئے رک جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کی ہینڈ بریک کھینچ دی اور وہ ایک دم رک گیا۔ اسی طرح دوسرا جوڑا، یہاں سے یہ گرمی، یہ اس کے پاس گرمی کے پاس 6 ماہ ہیں، اور 6 ماہ ہی یہ تری کے پاس ہیں۔ تری جب بھی چینج ہوگی یہ ہمیشہ گرمی میں چینج ہوگی، اور سردی اور خشکی ان کا آپس کا جوڑا ہے، یہ گرمی اور تری کا آپس کا جوڑا ہے۔ اسے غور کریں، اس کو سمجھیں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹس میں پوچھیں، ہم اس کی تفصیلی 2-3 ویڈیوز اور لوڈ کریں گے، پھر انشاءاللہ یہ سارا سسٹم آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جائے گا۔ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔